السلام علیکم ناظرین محمد علی جناح سے قائد اعظم بننے کا سفر تو تاریخ میں بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے، مگر ایک عام انسان سے ارب پتی بننے کی داستان سے کوئی واقف نہیں۔ آج میں آپ کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ارب پتی بننے کی داستان بھی سناؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ محمد علی جناح نے اتنی دولت کیسے حاصل کی۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح کے اثاثوں کی مالیت کا جائزہ اگر آج کے دور سے کیا جائے تو ان کی حیثیت 2 ارب ڈالر سے زائد ہو سکتی ہے، جو روپوں میں 3.5 خرب بنتی ہے۔ معروف محقق اور نامور بیوروکریٹ ڈاکٹر سعد خان نے اپنی کتاب میں قائد اعظم محمد علی جناح کے اثاثوں کے متعلق بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی وصیت 3 مئی 1939 کو لکھی۔ ناظرین، وصیت کے 2 حصے تھے۔ پہلا حصہ خاندان کے افراد سے متعلق ہے، جبکہ دوسرا پاکستان اور بھارت کے کئی تعلیمی اداروں کے نام اپنی وراثت چھوڑتا ہے۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح 9 سال تک زندہ رہے۔ پاکستان بھی بن گیا، مگر انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور تعلیمی اداروں کے حصوں میں کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ ان میں اسلامیہ کالج پشاور، سندھ مدرسۃ الاسلام، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، انجمن اسلام اسکول بمبئی اور یونیورسٹی آف بمبئی شامل تھے۔ ناظرین، سال 1900 میں بطور پریزیڈنسی مجسٹریٹ ان کی تنخواہ 1500 ماہانہ تھی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا کہ اتنے پیسے وہ روزانہ کما لیا کریں گے۔ پھر وہ دن بھی آ ہی گیا کہ جب ان کا شمار ہندوستان کے مہنگے ترین وکلاء میں کیا جاتا تھا۔ انہوں نے وکالت سے جو پیسے کمائے ان سے سرمایہ داری کی۔ سال 1926 میں ٹاٹا اسٹیل اور ٹراموے کمپنی میں ان کے حصے کی مالیت تقریباً 14 لاکھ روپے تھی، جو آج کی کرنسی کے حساب سے تقریباً 68 کروڑ روپے بنتی ہے۔ ناظرین، اس عرصے میں قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار ہندوستان کے چوٹی کے 10 سرمایہ کاروں میں ہونے لگا۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح اس زمانے میں کراچی، بمبئی، دلی اور لاہور میں پرائم لوکیشنز پر انتہائی قیمتی جائیدادوں کے مالک بھی تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو جائیداد خریدی وہ بمبئی میں لٹل گبز روڈ پر واقع ایک بنگلہ تھا۔ اس کے ساتھ 4 منزلہ عمارت مے فیئر فلیٹ نامی تھی، جس میں 8 فلیٹس تھے۔ یہ عمارت انہوں نے منوچہر رستم جی سے 33,08,000 میں خرید کر کرائے پر چڑھا دی، جسے انہوں نے 1943 میں فروخت کر کے کراچی اور لاہور میں جائیدادیں خریدیں۔ جناح منزل دلی۔ جناح منزل دلی قائد اعظم نے 1938 میں 1 لاکھ میں خریدی تھی، جہاں ان کے 19 ملازمین بھی رہا کرتے تھے۔ اس زمانے میں اس گھر کا ماہانہ خرچ 10,000 روپے تھا۔ 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جناح ہاؤس دلی بھارت کے چوٹی کے صنعت کار اور ٹائمز آف انڈیا کے مالک کرشنا دیلمیا کو 3 لاکھ میں فروخت کر دیا تھا۔ اب یہ مکان پولینڈ کے سفیر کی رہائش گاہ ہے، جس کی موجودہ مالیت تقریباً 12 کروڑ ڈالرز ہے۔ جناح منزل کراچی۔ 2.5 ایکڑ پر محیط جناح منزل کراچی انہوں نے 1943 میں 1,80,000 روپے میں خریدی تھی، جو اب عجائب گھر میں تبدیل ہو چکی ہے، جہاں قائد اعظم محمد علی جناح کے ذاتی استعمال کی اشیاء رکھی ہوئی ہیں۔ ناظرین، جب قائد اعظم محمد علی جناح نے کراچی کا جناح ہاؤس خریدا، اسی دوران انہوں نے جناح ہاؤس لاہور بھی خرید لیا۔ مال روڈ پر 5.25 ایکڑ پر محیط 53 نمبر بنگلہ 1,62,500 روپے میں خریدا۔ اب یہ کور کمانڈر ہاؤس ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس لبرٹی مارکیٹ میں 1.5 کنال کا کمرشل پلاٹ، انڈسٹریل ایریا میں 10 کنال کا پلاٹ،
कराची में भी कायदे आज़म ने मलीर में 12 एकड़ का बाग नवाब ऑफ बहावलपुर से खरीदा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 36 वर्ष की उम्र में ही मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर खरीदने शुरू कर दिए थे। उन्होंने सिंप्लेक्स मिल में 1,25,000 की सरमायाकारी की। आप उस मिल के तीसरे बड़े शेयर होल्डर थे। 1927 तक 11 बड़ी कंपनीज के शेयर्स के मालिक बन चुके थे, जहां आपको अच्छी खासी रकम बतौर मुनाफा मिल रही थी। 1943 से 1945 के दरमियान आपने मुख्तलिफ सनतों में 8 लाख से ज़ायद की सरमायाकारी की। नाज़रीन, कायदे आज़म के 12 बैंक अकाउंट्स भी थे, जिनमें 4 बरतानिया में थे। तकसीम के बाद उन्होंने अपने तमाम खाते हबीब बैंक कराची में मुंतकिल कर दिए, जिनकी मालियत 62 लाख थी। नाज़रीन, कायदे आज़म की बतौर गवर्नर जनरल माहाना तनख्वाह 10,476 रुपये 10 आना मुकर्रर हुई, जिसमें से 6,112 रुपये टैक्स कटौती के बाद आपको 4,304 रुपये 10 आना मिलते थे। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहिए उमर नरेट्स। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।